الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ تَحِيَّةُ وَالتَّسْلِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ وعزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کل ایک اہم موضوع پر گفتگو کی گئی تھی، رمضان اور نماز. اس اہم موضوع کے ذریعہ بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. مجھے قوی امید ہے کہ آپ کل کے خطاب سے استفادہ بھی کریں گے اور اس خطاب میں جو گزارشات کی گئی ہیں ان گزارشات پر توجہ کر کے اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ عمل بھی کریں گے. کل کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ باذن اللہ مختصر سے وقت میں رمضان اور بے نمازی کے عنوان پر گفتگو ہوگی. یہ ایک حساس موضوع ہے، بہت ہی وقت کی ضرورت والا موضوع ہے. اس موضوع پر گفتگو بڑی اہمیت کی حامل و مالک ہوگی. آپ تمام سامعین سے، تمام ناظرین سے ملتمس ہوں کہ ذمہ داری کے ساتھ میری گزارشات پر توجہ کریں. کل میں نے عرض کیا تھا رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان مہمان بن کر کے آتا ہے، ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. نیکیوں کا ثواب اپنی جگہ، رحمتوں کی بارش اپنی جگہ، گناہوں کی مغفرت اپنی جگہ مسلم، جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل و مالک. اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان قدم قدم پر ہم سب کی تربیت کرتا ہے. ماہ رمضان جب آتا ہے
تو اس کے آنے سے امت کے درمیان جہاں بہت بڑے پیمانے پر خوشی محسوس ہوتی ہے، وہیں امت کے اعمال میں بھی کافی حد تک تبدیلی آ جاتی ہے۔ سال بھر تک مسلمانوں کا جو طبقہ نماز سے دور ہوتا ہے وہ رمضان میں نماز کے قریب ہو جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمان مسجدوں میں پہنچ کر کے عبادت ادا کرتے ہیں۔ جہاں یہ بڑا خوبصورت پہلو ہمارے اپنے سماج کا، ہماری اپنی سوسائٹی کا قابل تعریف ہے، وہی ایک پہلو ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا افسوسناک بھی ہے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، نوجوانوں کی بھی نماز سے دور ہے۔ رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے، سال بھر بھی ایسے ہی ان کے اپنے حالات ہوتے ہیں، رمضان میں بھی رمضان کے آنے کے باوجود بھی ایک آدھ دن نماز ادا کر لی پھر اس کے بعد وہی بے ڈنگا پن، وہی نماز سے دوری، وہی نماز سے غفلت، نماز کے لیے سستی، کاہلی، نماز ادا کرنے کے لیے بیزارگی، بہت ہی افسوسناک پہلو ہے ہماری اپنی سوسائٹی کا، ہمارے اپنے معاشرے کا۔ جب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز سے دور دیکھتے ہیں تو بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ رمضان کے آنے کے باوجود بھی نمازی نہ بننا، یہ کتنے بڑے لعنت کی بات ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے، کیسی کھوٹی قسمت ہوگی ان لوگوں کی کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمارے درمیان آئے اور ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں، رمضان سے نمازوں کی پابندی کا سبق نہ سیکھیں۔ افسوس ہوتا ہے، بہت سارے احباب مسلسل نماز کے موضوع پر گفتگو کے لیے اصرار فرماتے رہے، سو ہم نے مناسب اور بہتر سمجھا کہ ماہ رمضان میں یہ پیغام بھی آپ تک پہنچایا جائے۔ یہ بہت بڑے بدبختی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے، ان کے اعمال پر بہت افسوس ہوتا ہے جو مسلمانوں کا بڑا طبقہ نماز کی عظیم نعمت سے دور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں نماز ادا کی جائے، بلکہ نماز، 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض کی گئی ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز بڑی اہمیت کا حامل و مالک رکن ہے۔ رمضان میں بھی نماز کی پابندی ہو، بدرجہ اتم رمضان میں تو ہونا ہی چاہیے، اس کے علاوہ بھی رمضان گزر جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز سے ہم دور ہو جائیں۔ ہمارے لیے تو نماز فرض کی گئی ہے قبر جانے تک۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھیے، اشاروں سے نماز ادا کیجئے، آپ کو مکمل طور پر سہولت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے، مگر کسی بھی صورت میں آپ پر نماز معاف نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جس میں نوجوان ہیں، نماز ادا کرنے کے تعلق سے سستی، کاہلی، نماز ادا کرنے کے تعلق سے بیزارگی، یہ ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس مرض میں مبتلا ہے۔ بے نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بے نمازیوں کی تعداد کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ گھنٹوں وقت فضول کاموں میں گزاریں گے، موبائل فون میں گھنٹوں وقت گزار دیں گے، فضول باتوں میں گھنٹوں وقت گزار دیں گے، غیبت میں، چغلی میں، دنیا بھر کی باتوں میں، دنیا بھر کی خبروں میں،
سارا وقت صرف کر دیں گے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت لگائیں گے، جب نماز ادا کرنے کی بات آتی ہے تو سستی، کاہلی، نیند، بستر، آرام وغیرہ وغیرہ یہ سارے بہانے کرتے ہیں۔ میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے آپ سب توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بہت بڑے لعنت کی بات ہے۔ میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، لعنت، بہت بڑے لعنت کی بات ہے۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس پر گفتگو ہوگی اور قرآن کی مختلف آیات کے ساتھ میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ سورۃ ماعون سے میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اللہ اکبر۔ بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برتتے رہتے ہیں۔ نمازی اگر نماز کے حوالے سے مسلمان اس قدر بے توجہی کرے تو آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کس قدر لعنت ملامت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، افسوس بھی ہے، خرابی بھی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں مخلص نہیں ہے، بندوں کے حقوق بھی بھلا بیٹھے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ اور عبادت میں ایسے لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ایسے بندوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اسے ادا کرنے میں اگر غفلت کی جائے، بے توجہی کی جائے، سستی کاہلی کی جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ دسترخوان لگے تو دسترخوان کے لیے تو ہم بہت مستعد ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے ہم بہت مستعد ہو جاتے ہیں، دنیا بھر کے جتنے کام ہوتے ہیں ان سارے کاموں کے لیے ہم بہت فعال متحرک ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی سارے کام کر دیتے، اور سستی کاہلی آتی ہے تو نماز کے لیے افسوس ہے ایسے نمازیوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افسوس ہے ایسے نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم رکھو، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نماز سے ہم دوری اختیار کریں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اللہ کا حق ہے، ہر صورت میں ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ ایک ہے بے نمازی، یعنی بالکل نماز نہ ادا کرنا، ان کے لیے تو بڑی خرابی ہے، بڑا افسوس ہے، لعنت کی بات ہے ان کے لیے۔ اور وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں مگر نماز ادا کرنے میں سستی کاہلی بھی کرتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، یہ دونوں طبقات ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشادات ہیں
کہ نماز میں سستی کاہلی کرنے والوں کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا، خرابی کا اظہار کیا گیا، اور پھر باضابطہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نساء میں ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ بے شک منافق بزعم خویش اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اللہ اکبر۔ نماز نہ پڑھنا بہت بڑے لعنت کا عمل، افسوس کا عمل، اور نماز ادا کرنے کے لیے آ بھی گئے تو اس میں سستی کرنا، کاہلی کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یہ منافقین کا عمل ہے، منافقین کا۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ آپ غور کریں اور توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز میں سستی کاہلی کرنے والوں کو بھی بہت ہی واضح پیغام دے رہا ہے کہ یہ طریقہ تو منافقین کا طریقہ ہے، یہ انداز تو منافقین کا انداز ہے۔ منافقین پر نماز باری آگے عرض کروں گا، یعنی نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑ دینا، نماز ترک کرنا بہت برا عمل ہے، بہت بڑے بدبختی کی بات ہے، اور پھر نماز ادا بھی کر لیتے ہیں تو نماز ادا کرنے میں سستی کرنا، کاہلی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ منافقین کا شیوا ہے، منافقین اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ یہ علامت منافقین کی علامت ہے، نماز میں سستی آنا یہ منافقین کی علامت ہے، نماز صحیح طور پر نہ پڑھنا یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعُهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُورًا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانع نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی و بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر وہ اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ اللہ کے فرمان پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے کہ ان کے صدقات وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقات کو، ان کی خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، رد فرما دے گا۔ وہ لوگ نماز کی ترکیب کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے تو خوش ہو کر کے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دو علامتیں اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ نماز میں سستی کرتے، نماز میں کاہلی کرتے، نماز کی ادائیگی کے لیے بے رغبتی ان کے پاس ہوتی ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری علامت بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے ہیں تو صدقہ کرتے وقت بھی خوش نہیں رہتے، اللہ کی راہ میں دیتے تو بیزارگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ منافقین کی دو علامتیں جنہیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، آپ غور کریں اس پر۔ نماز ادا کرنے کے لیے اگر ہمارے اندر سستی آ جائے تو سمجھ لینا کہ ہم منافقت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے ہماری رغبت نہیں ہوتی ہے۔ رغبت، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نماز سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں نماز سے محبت نہیں ہے، نماز کے لیے ہم رغبت نہیں کرتے ہیں، نماز کے لیے ہم بے چین بے قرار نہیں رہتے ہیں کہ ہمیں نماز ادا کرنا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنا ہے، نماز کے لیے اگر رغبت نہیں ہوتی ہے، سستی کاہلی آ جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم منافقت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ پہلے ہی فرما دیا گیا کہ نماز اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور بے رغبتی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ بے رغبتی آپ کو منافقت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور منافق کی دوسری علامت کیا بیان کی تھی؟ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ بھی کرتے، اللہ کی راہ میں وہ دیتے بھی ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے، تھوڑا سا صحیح، مگر تھوڑا سا صدقہ کرنا، تھوڑی سی خیرات کرنا، اس میں بیزارگی آ جائے، خوش ہو کر کے نہ کرنا، خوش دلی سے نہ کرنا۔ اللہ کا مقدس کلام فرما رہا ہے کہ یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی علامت۔ اور مومن کہتے کسے؟ مومن ایمان والا وہ بندہ ہوتا ہے جو نماز اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے، محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وقت پہ ادا کرتا ہے مومن، اور نماز مستعیدی کے ساتھ ادا کرتا ہے، سستی کاہلی سے نہیں ادا کرتا۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مومن صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال لٹا کر کے خوش ہوتے ہیں لوگ، خوش نصیب لوگ اللہ کی راہ میں مال لٹا کر کے بے پناہ مسرت محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، یا صدقہ کر کے، خیرات کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے، اگر کہیں سے بھی اگر سمجھ لیں کہ ناخوشی محسوس ہوتی ہے، کہیں سے بھی دل میں کدورت آ جاتی ہے، کیا ہے یہ ہر سال زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، غریب آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، شرم نہیں آتی انہیں مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، کتنا ہم دیں اللہ کی راہ میں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مطلب کی ناخوشی دل میں آ جائے، اس طرح کی کیفیت اپنے دل میں پیدا ہو جائے، تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ منافقت کی علامت ہے، منافقت کی علامت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایک ایک پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ذریعہ ہمیں پہنچ رہا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور نہ نماز قائم کرنے سے، اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہما وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو بشارت دے رہا ہے۔ کیسے خوش نصیب بنتے؟ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے انہیں نور کی دولت عطا فرمائے گا۔ وہ ایمان والے، وہ خوشبخت اور سعادت مند بندے کیسے ہوتے ہیں؟ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے،
اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، تجارت، خرید و فروخت، بزنس میں، کاروبار میں وہ چاہے جتنا بیزی ہو جائیں، چاہے جتنا بزنس میں، کاروبار میں لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنی بارگاہ سے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جن بندوں کے لیے ہدایت کا نور جاری کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو نور کی خیرات پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو ایسی توفیق عطا فرماتا ہے، چاہے وہ تجارت ہو، کاروبار ہو، گھر کے کام کاج ہو، دنیاوی مصروفیات ہوں، تمام کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے بندے نماز ادا کرنے کے لیے مستعد نظر آتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ کی راہ میں مال لٹاتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگوں کی علامتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہما وقت وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی اس دن کے باعث، یعنی قیامت کے دن سے بھی وہ بندے ڈرتے ہیں۔ اور میں نے مسلسل آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ کا ڈر، خوف جس دل میں ہوتا ہے وہی بندے ایمان کی حلاوت پاتے ہیں، وہی بندے کامیاب کامران ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں بشارت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ سورۃ روم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ آگے روایتیں بھی عرض کروں گا۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور شرک کے درمیان نماز سب سے بڑا فرق ہے، سب سے بڑا فرق۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا سب سے بڑا فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور شرک کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان۔ اسے اچھی طرح سے جان لیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو آیت کریمہ سورۃ ماؤن کی میں نے تلاوت کی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اللہ اکبر۔ افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے، یعنی نماز سے جو لوگ دور ہیں غفلت اختیار کرتے ہیں اور دکھلاوا بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی نماز ادا بھی کر لیتے تو نمازوں میں سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری علامتیں یاد رکھے، بے نمازیوں کے لیے بھی اور نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے بھی یہ ساری علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ توجہ کریں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری آپ کی جو تربیت فرمائی ہے، ہم اس تربیت پر بھی غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری اپنی صحیح میں یہ روایت لاتے ہیں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت لاتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے بھاری اور کوئی نماز نہیں ہے، اور اگر وہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی حاضر ہوتے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اذان کا حکم دوں اور اقامت کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرائے، پھر آگ کے شعلے لے کر انہیں جلا دوں جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے۔ آپ غور کر رہے ہوں گے حدیث پاک کے الفاظ پر۔ حضرات گرامی توجہ کریں، یہ رحمت للعالمین کا قول ہے، سارے عالمین کے لیے جس رسول مکرم کو رحمت تمام بنا کر کے بھیجا گیا،
اس رسول مکرم کا یہ قول ہے، آپ کا یہ ارشاد، آپ کا یہ فرمان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ فجر کی اور عشاء کی نمازیں منافقین پر بھاری ہیں۔ فجر کی اور عشاء کی نماز، اس کے علاوہ اور کوئی نماز ان پر بھاری نہیں ہے فجر کی، مگر عشاء کی نماز ان پر بھاری ہے۔ ویسے وہ نمازیں دکھاوے کے لیے ادا کرتے ہی ہے منافقین، مگر یہاں جھنجھوڑا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ فجر اور عشاء یہ دونوں نمازیں منافقین پر بھاری ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ذرا غور کریں، توجہ بھی کریں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو نہ فجر پڑھتی ہے نہ عشاء پڑھتی ہے۔ 11 مہینوں کے ساتھ ساتھ جناب میں رمضان کی بھی بات کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں بھی دکھاوے کے لیے مغرب کی نماز پڑھ لی چونکہ وہ افطار کا ٹائم رہتا ہے، ورنہ ظہر، عصر، فجر، عشاء ساری نمازیں لوگ کھا جاتے ہیں، پیٹ بھر کے سحری کرتے ہیں، مگر یہ کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ایسا عمل ہے، آپ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز نہ پڑھنا وہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، مگر فجر اور عشاء خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی، اور منافقین پر فجر اور عشاء یہ دونوں بھاری ہیں۔ اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا ہے، یعنی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں کیا ہے، اگر اللہ کے بندے جان جائیں تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی رحمتیں اور کیسی برکتیں رکھی ہے، اور عشاء کی نماز کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے تکلیف اٹھا کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے فجر کی نماز بھی ادا کریں گے، عشاء کی نماز بھی ادا کریں گے، اگر انہیں معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ انداز دیکھیے، حضور کی پوری سیرت پر تو رحمت کا پہلو غالب ہے۔ 63 سالہ حضور کی حیات طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفقت، محبت، اپنائیت، رافت، رحمت، اسی کا اظہار فرماتے ہیں۔ کیسے کیسے حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے، مکہ مکرمہ میں کتنی تکلیفیں حضور کو دی گئی، طائف کے میدان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، طائف کے بازاروں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، حضور لہو لہان ہو گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ حضور علیہ السلام پر توڑے گئے، اس کے باوجود بھی حضور سب کو دعائیں دیتے رہے، اپنی قوم اپنی قوم اپنی قوم فرماتے رہے، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے حضور علیہ السلام۔ جان کے دشمنوں کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، حضور کے لیے جو برا سوچتے تھے حضور علیہ السلام نے انہیں بھی نوازا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ جن لوگوں نے کیا تھا اس قوم کو حضور نے معاف فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عفو اور درگزر کے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہمارے اپنے سامنے، بے شمار روایتیں ہمارے سامنے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے ہر پہلو پر رحمت کا غلبہ نظر آتا ہے۔ ایسا عظیم رسول، رحمت للعالمین آقا غضبناک ہو رہے ہیں، جلال میں آ رہے ہیں۔ انداز دیکھیں کیسے حضور علیہ السلام کیا فرماتے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اذان کا حکم دوں اور اقامت کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت بھی کرائے،
اذان دی جائے، نماز قائم کی جائے، کسی کو حکم دو کہ کوئی جا کر کے نماز ادا کر لے، جماعت کرائے، امامت کرائے، پھر میں آگ کے شعلے لے کر انہیں جلا دوں جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین، آقا غضب میں ہیں۔ سارے عالمین کے لیے اللہ نے جس ہستی کو رحمت تمام بنا کر کے بھیجا، وہ ہستی نماز کے حوالے سے اس قدر سختی کر رہی ہے کہ میں آگ کے شعلے لے کر نکلوں اور انہیں جلا دوں جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے، نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے نہ نکلنے والوں کے لیے کس قدر سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم دے دیتے اگر بیوی، اگر عورتوں کا، بچوں کا خیال نہ ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک سختی فرمائی، بے نمازی بیدار ہو جائیں، جو نماز سے دور ہیں وہ توجہ کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم کب تک جئیں گے، کب تک رہیں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے، آگ کے شعلے لے کر نکلوں اور انہیں جلا دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی۔ امام مسلم اپنی صحیح میں یہ روایت لاتے ہیں، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو نماز کو مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں، یا فرمایا نماز کے مستحب وقت کو ختم کر کے پڑھیں، تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، جو آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لیا کرو، پھر اگر ان کے ساتھ پاؤ تو ان حاکموں کے فتنے سے بچنے کے لیے، مراد ہے مانا بچنے کے لیے، وہ بھی پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ اور حلف راوی نے ان وقتہا کے الفاظ ذکر نہیں کیے، یہ حدیث پاک کے الفاظ میں اختلاف کا تذکرہ محدثین نے کیا ہے، مگر یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، وہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، یعنی نماز وقت پر ادا کرو۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے حاکم وقت گزار کر کے نماز پڑھیں گے یا آخری وقت میں نماز پڑھیں گے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ نماز سے دلچسپی نہیں ہے، نماز کو تو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی۔ پھر حضرت ابو ذر سے یہ مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقررہ پر نماز ادا کرنے کے حوالے سے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، یہ روایت بھی سن لیجئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی برکتیں حاصل کیجئے۔ امام نسائی اپنی سنن میں، امام عبدالرزاق اپنی مصنف میں، اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت لاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ تم جب ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو نماز میں مقررہ وقت سے دیر کریں گے تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھ لو، پھر اپنے کاموں پر جاؤ، اگر تم مسجد میں ہو اور تمہاری موجودگی میں جماعت کھڑی ہو تو شریک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے سب کی حفاظت فرمائے، ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نصیحت فرمائی،
وہ وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے نصیحت فرمائی۔ اسی لیے مساجد میں ترکیب رہتی ہے اذان کی، اوقات الصلاۃ وغیرہ لکھ کر لگا دیے جاتے ہیں، بورڈ ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اذان کی ترکیب اسی لیے ہے تاکہ ہمیں اطلاع مل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے ایک مومن کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ وقت پہ نماز ادا کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ حضرت عذر کو نصیحت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم اپنی جامع میں یہ روایت لاتے ہیں، امام مسلم اپنی صحیح میں روایت لاتے ہیں، امام ترمذی اپنی جامع میں روایت لاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور کفر اور شرک میں نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے، اور روایتوں میں مومن کا، مسلمان کا لفظ، ایمان والے کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک مسلمان میں کفر اور شرک میں نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ نماز فرق کرتی ہے ایمان میں اور نفاق میں، نماز فرق کرتی ہے ایمان میں اور کفر میں، نماز فرق کرتی ہے ایمان میں اور شرک میں۔ تو ہر حال میں ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہر حال میں ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم نماز قائم کریں، نماز وقت مقررہ پر ادا کریں، اس سے غفلت نہ کریں۔ اس سے بڑی وعیدیں بے نمازیوں کے لیے کیا ہوں گی؟ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نفاق کی طرف بڑھ رہے، جو نماز نہیں ادا کرتے وہ کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آگے میں اقوال سناؤں گا آپ کو، وہ کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازیوں کے لیے وعیدیں فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت کریں۔ امام ابو داؤد، امام نسائی دونوں اپنی سنن میں یہ روایت لاتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اپنی مسند میں روایت لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، یعنی ایک دن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور فرمانے لگے کہ فلاں شخص موجود ہے، یعنی فلاں شخص کے بارے میں پوچھا کہ فلاں شخص موجود ہے، الفاظ پر غور کیجئے گا، فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا فلاں آدمی موجود ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ دو نمازیں یعنی فجر اور عشاء منافقوں کے لیے بہت مشکل ہیں۔ یہ دو نمازیں فجر اور عشاء منافقین کے لیے بہت مشکل ہیں۔ اگر تمہیں ان کے ثواب کا علم ہو جائے تو تم ان دونوں کے لیے ضرور آؤ، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے، اور بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تم اس کی فضیلت کو جان لو تو تم اس میں مقابلہ بازی کر لو۔ ایک شخص کی دوسرے شخص کے ساتھ نماز اکیلے شخص کی نماز سے افضل ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح جتنی تعداد زیادہ ہو اتنی ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کے پوچھا کہ فلاں شخص آیا ہوا ہے، فلاں شخص آیا ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں آئے، یعنی منافقین نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے، دکھاوے کے لیے ہی صحیح آ جایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں،
فجر میں نیند کی قربانی دینی رہتی ہے اور عشاء میں جلدی بستر پر جانا ہوتا ہے. اور منافقین کی یہ علامت، اگر مسلمانوں میں اس طرح کا عمل آ گیا ہو، فجر اور عشاء دونوں ان پر گراں گزر رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ نفاق کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ بھی بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز فجر کی برکت سے ظہر کے لیے آسانی فرماتا ہے، عصر کے لیے آسانی فرماتا ہے، مغرب اور عشاء کے لیے بھی آسانی فرماتا ہے. یہ علامتیں بیان کی گئی منافقین کی جو فجر اور عشاء دونوں چھوڑتے ہیں. اور حضور نے پھر دہرایا کہ اگر علم ہو جائے تو آپ آ جاؤ گے نماز ادا کرنے کے لیے، فجر کے لیے، عشاء کے لیے، دیگر نمازوں کے لیے. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے. اور اگر تمہیں پتا چل جائے کہ پہلی صف میں کیسی کیسی برکتیں، کیسی کیسی رحمتیں، تو تم مقابلہ کرنے لگو ایک دوسرے پر، مقابلہ کرنے لگو ایک دوسرے پر. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف سے متعلق بھی ہمیں نصیحت فرمائی، اور پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے بھی توجہ دلائی، اور اس کی پوری ترکیب بیان فرما دی کہ اس میں افضلیت ہے، اس میں بہتری ہے، ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اور مسجد میں جس قدر نمازی ہوں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ مسلمانوں کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. مسجد کھچا کھچ بھری ہونی چاہیے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے، بے پناہ پسند. ان ساری روایات سے، قرآنی آیات سے آپ نے اچھی طرح جان لیا، سمجھ لیا اللہ اور اس کے رسول کی نزدیک بے نمازی کس قدر لعنتی ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک نمازوں میں سستی کرنے والوں کے بارے میں کیا مقام ہے. ان کے لیے کیسی کیسی وعیدیں بتائی گئی، کیسے کیسے درجات ان کے بارے میں بتا دیے گئے کہ ان کے لیے کیا کیا ہوگا. جب ان تفصیلات کو ہم نے اچھی طرح سے جان لیا، سمجھ لیا، تو کچھ اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اسی موضوع کے ضمن میں. امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی اسلام نہیں جو نمازی نہیں. اب آپ دیکھیے کتنی سختیاں کی جا رہی ہے. یہ صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تربیت پانے والے، دن رات یہ دیکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اور ان صحابہ کو پتا تھا کہ حضور علیہ السلام بے نمازیوں سے متعلق کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمائے، ان کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں. یہ سارے صحابہ جانتے تھے. حضور کی بارگاہ سے تربیت پانے والے صحابہ فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی اسلام نہیں جو نمازی نہیں، یعنی جو بے نمازی ہے اس کا کوئی اسلام نہیں ہے. اللہ اکبر. حالات حاضرہ کے تناظر میں بھی ہم دیکھیں مسلمانوں کے حوالے سے آج پوری دنیا میں ذلت، رسوائی، ناکامی، یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کا مقدر بن گئی ہو. وطن عزیز میں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. یہ بات جان لیجئے کہ اگر ہمارے پاس بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس سے دین میں کمزوری آ جاتی ہے، اسلام کی شان و شوکت متاثر ہوتی ہے. میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا خدارا نمازی بن جائیے، نماز قائم کیجئے. حضرت فاروق اعظم فرماتے کہ جو بے نمازی ہے یا نماز ادا نہیں کرتا اس کا کوئی اسلام نہیں ہے. کس قدر فاروق اعظم کے ارشاد میں جلال ہے، کس قدر فاروق اعظم کے ارشاد میں غضب ہے. اللہ اکبر.
مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہوا۔ مولا علی المرتضی کا قول، امام علی کا فرمان، توجہ کریں، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، 5 وقت کی نہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک وقت کی بھی نماز جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، مولا علی المرتضی فرماتے کہ وہ اللہ سے بری الذمہ ہو گیا، اللہ اس سے بری الذمہ ہو گیا۔ اور اللہ جس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے، آپ غور کریں، انہیں مارا جائے گا، انہیں کاٹا جائے گا، ذلت رسوائی ان کا مقدر بنا دی جائے گی۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بارے میں مولا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بری الذمہ ہے۔ نماز ادا کرنے والے اللہ کے ذمہ کرم میں ہوتے ہیں، اللہ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جان بوجھ کر کے نماز چھوڑو گے، ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑو گے، اللہ بری الذمہ ہے ان سے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا آخری حصہ چلا گیا، ضائع ہو گیا، تو وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ بس جب انسان کی نماز جاتی رہی تو اس کا دین بھی جاتا رہا۔ اگر نماز ہم سے جاتی رہی تو سمجھ لے کہ ہمارا دین ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ نماز نہ ادا کر کے دین کی بڑی بڑی باتیں کرنا، نماز نہ ادا کر کے طریقت کی بڑی بڑی باتیں کرنا، شریعت کی بڑی بڑی باتیں کرنا، پیری مریدی کی بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم۔ امام احمد کا یہ قول ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ جس انسان کی نماز جاتی رہی اس کا دین جاتا رہا، اور جب دین چلا جاتا ہے، دین جب ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو وہ قول مولا علی المرتضی کی اللہ ان بندوں سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ کر لیں بے نمازیوں کے لیے کیسی وعیدیں فرمائی گئی۔ امام ابو عبداللہ مروزی، امام ابو عبداللہ مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ترک کرنے میں سخت وعید دی ہے، اور اسے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر مؤکد فرمایا ہے کہ اس کا تارک اسے ترک کرنے کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان سے، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، یا ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان نکل جاتا ہے کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو کفر و شرک گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح سے یہ بات جان لیجئے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور بندوں کے اعمال میں سے نماز کے سوا کسی اور فریضے کو کفر اور ایمان کے درمیان علامت نہیں بنایا گیا۔ نماز کے سوا کسی عمل کو کفر اور ایمان کے درمیان علامت نہیں بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معقل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک آدمی اس وقت آیا جب آپ رہبہ میں تھے، اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی اس عورت کے بارے میں کیا رائے ہے جو نماز نہیں پڑھتی؟ امیر المومنین مولا کائنات نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھتی وہ کفر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کفر کرنے والے، خواہ مرد ہوں، خواہ عورتیں ہوں، خواہ نوجوان ہوں، خواہ بوڑھے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی فرماتے ہیں صحابہ اکرام نماز کے سوا کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کی نماز سے محبت پر
میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ صحابہ صبح شام دیکھتے تھے کہ نماز سے حضور علیہ السلام کو کتنی محبت ہے. صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نماز کی کتنی عزت ہے، نماز کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ عبادت اللہ اور اس کے رسول کو کتنی محبوب ہے. صحابہ دن رات دیکھتے تھے، اور صحابہ کے نزدیک اللہ اکبر، صحابہ کے نزدیک اللہ اکبر، صحابہ کے نزدیک سوائے نماز کے کسی اور دوسرے عمل کے ترک کو وہ کفر نہیں جانتے تھے. یعنی نماز چھوڑنا صحابہ کے نزدیک کفر جیسا معاملہ تھا، کفر جیسا معاملہ. وہ سارے صحابہ کے نزدیک یونانیمس یہ بات طے تھی، نماز ترک کرنا کفر تھا ان کے نزدیک، کفر. اللہ اکبر. محمد بن نصیر مروزی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت اسحاق کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اہل علم کی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ رائے تھی کہ بغیر عذر کے عمدن نماز ترک کرنے والا یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے کافر ہے. بغیر عذر کے، دیکھیے عذر ہے وہ ایک بات اپنی جگہ ہے، مگر آپ تو فارغ ہیں، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے. اب تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا وائرس کے سبب پریشانی کا ماحول بنا ہوا ہے. ایسے حالات میں تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام سمجھیے کہ وقت ہے تو ہم نماز ادا کریں. عذر ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس پر میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا. مگر آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، جان بوجھ کر کے وقت ہے، جان بوجھ کر کے آپ نماز ادا نہیں کر رہے ہو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ وہ کفر ہے، کفر. آپ گھنٹوں وقت موبائل میں گیمز کھیلنے میں، فیس بک پر واٹس ایپ میں گزار رہے ہو، ٹیلی ویژن دیکھنے میں گھنٹوں وقت صرف کر رہے ہو، سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت صرف کر رہے ہو، فضول باتوں میں، غیبت چغلی میں گھنٹوں وقت صرف کر رہے ہو، اور جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہو. فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے، کفر. مجھے امید ہے کہ ماہ رمضان میں آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ توجہ کریں گے. روزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کیجیے. گھروں میں ہیں تو گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیے، اسلامی ماحول بنائیے. گھر کے ماحول کو شریعت کے مطابق بنائیے. لاک ڈاؤن کے سبب گھر میں ہیں تو گھر میں ایسا ماحول بنائیے کہ آپ کا گھر گھر نہ رہے، جنت نشان بن جائے. گرچہ آزمائش کا دور ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، مگر ایسے حالات میں بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، والدین کو نماز کا پابند بنائیں، بھائیوں کو بہنوں کو نماز کا پابند بنائیں، خود نمازی بنے، سب کو نماز کا پابند بنائیں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے رحمت شامل حال ہوتی ہے. بے نمازیوں کے بارے میں یہ ساری باتیں آئیں، یا نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والوں کے بارے میں یہ ساری باتیں آئیں، یا نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. امید ہے کہ آپ تمام باتوں پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو کچھ عرض کیا ہے اس پر غور بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، مگر آئیں سب سے پہلے ہم طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی نماز نہیں چھوڑیں گے. ہر حال میں ہم نماز ادا کریں گے، ہر حال میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے. مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اس اشیائی کو مولا دور فرما. ماہ رمضان کی مولا ہمیں برکتیں رحمتیں عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں جتنے بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے. مولا جو نمازوں میں سستی کاہلی کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ انہیں اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں وقت مقررہ پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو جانے انجانے میں مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما، کلمے کی موت نصیب فرما. مولا قبر میں زیارت رسول نصیب فرما. مولا حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما.
مولا تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ وطن عزیز کو نجات عطا فرما. مولا ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں عطا فرما. مولا کرم فرما، مولا رحم فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.